حاضرین مجلس، صحابہ سیریز میں ہم اب تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصر سی باتیں آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پہلی بیٹی کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، لیکن وہ اکثر بیمار ہوا کرتی تھیں، صحت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، تو اسی صحت کے ناساز ہونے کی وجہ سے ایک طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اور دوسری بیٹی بھی عام طور پر بیمار رہتی تھیں، تو اسی بیماری کے اندر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رو رہے تھے، غم میں تھے اور افسردہ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داماد ہونے کا تھا۔ جب تک آپ کی بیٹی زندہ تھی تو میرا رشتہ بڑا گہرا تھا، میں داماد کہلاتا تھا، لیکن جب ان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے تو اب میں کس حصے سے داماد کہہ سکتا ہوں، میرا رشتہ یہاں پر کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو، ان کے افسردگی کو دیکھ کر کہا کہ اے عثمان، میری دوسری بیٹی بھی ہے، تم اسے نکاح کر لو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے ایک کے بعد اگر بیٹی انتقال کرتی جاتی، اگر 70 بیٹیاں مجھے ہوتی تو ساری کی ساری لڑکیوں کو ایک کے بعد میں عثمان کو ہی دیتا۔ اس قدر زیادہ لگاؤ تھا، اس قدر زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر بہت بڑا تاجر بنایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تاجر بنایا تھا، اور آپ مکہ اور مدینہ کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ جیسے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجرات تھیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بہت زیادہ کام آیا دین کے معاملے میں، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے۔ جب مکہ میں تھے غلاموں کو آزاد کرنے میں جو ہے مال صرف کرتے تھے، جب مدینے میں چلے گئے مسجد بنانے کا مسئلہ آیا تو آپ نے آگے بڑھ کر مسجد کی توسیع کے لیے پیسہ لگایا۔ جب مدینے کے اندر پانی کا مسئلہ ہوا، ایک کنواں خریدنے کی بات آئی تو آپ نے یہودی سے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اس آدھے کنویں سے پھر دوبارہ پانی لینا مشکل ہو گیا تو وہاں پر اور ایک آدھا بھی کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جنگ تبوک کا مسئلہ آیا، وہاں پر بھی اللہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تحاشا مال جنگ تبوک کی تیاری میں آپ نے صرف کر دیا۔ تو قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جنگوں کی تیاری کے لیے، مساجد کے لیے، تعلیم کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ہر جگہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا مال مسلمانوں کے کام آتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو ہے تجارت کا قافلہ مدینے کو آتا ہے، بہت بڑا ساز و سامان لے کر مدینے کو آ رہا ہے،
تو اس کے بعد وہاں کے مدینے کے تاجروں نے سوچا کہ جب ان کا بہت بڑا قافلہ تجارت کا مدینے کو آ رہا ہے تو ہم پہلے جائیں گے، جا کر ان سے مال سستے میں خرید لیں گے، پھر اس کے بعد ہم مدینے میں کاروبار کریں گے۔ تو بڑے بڑے تاجروں کا قافلہ عثمان بن عفان کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہا کہ ہم آپ سے مال خریدنا چاہتے ہیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم مال خریدو گے تو کیا جو ہے قیمت دو گے؟ انہوں نے اچھی قیمت لگائی، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ بھی قیمت دینے والے ہیں، یہ قیمت تمہاری چھوٹی ہے، اس سے زیادہ مجھے ملنے والا قیمت مجھے ملنے والی ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے قیمت کو بڑھایا، کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑھ کر بھی قیمت ملنے والی ہے۔ انہوں نے پھر قیمت بڑھائی، کہا مجھے اس سے بڑھ کر قیمت ملنے والی ہے۔ اس طرح لگاتار قیمت بڑھاتے گئے تاجر حضرات، لیکن آپ بھی کہتے رہے کہ اس سے بڑھ کر مجھے قیمت دینے والے ہیں۔ آخرکار تاجروں نے کہا کہ ہم نے جو قیمت لگائی ہے اب اس سے بڑھ کر قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس سے بڑھ کر ہم ادا کریں گے تو خسارے میں جائیں گے، پھر ہم جو فروخت کریں گے اتنا مہنگا فروخت نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر تاجروں نے کہا کہ ہم جو قیمت آپ کو دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کون دینے والا آپ کو قیمت ہے؟ آخر کون سا تاجر تو اس سے بڑھ کر آپ کو قیمت دے سکتا؟ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، ایک ایسا تاجر ہے جو میرے ہر چیز کی قیمت 10 گنا بدلے میں دیتا ہے، اور کہا جاؤ یہ میرا پورا کا پورا جو ہے تجارت کا قافلہ مدینی غریب تقسیم کر دو، اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر چیز سے 10 گنا قیمت بڑھ کر دینے والا ہے۔ تو آپ نے پورے کے پورے قافلے کو، جو کہ اتنے تاجر حضرات خریدنے آئے تھے اور اتنی موٹی قیمت دینے والے تھے، لیکن آپ نے ان کی قیمتوں کو ٹھکرا دیا، تجارت کو نظر انداز کر دیا، بلکہ سارے کا سارا مال اس قحط سالی کے موقع پر لوگ اناج کو خریدنے ترستے تھے، آپ نے اس موقع پر مال کو فری میں تقسیم کر دیا مدینے کے اندر۔ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دل مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردانہ ہوا کرتا تھا، خیر خواہی کا ہوا کرتا تھا، اور دینے اور دلانے کا ہوا کرتا تھا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ کے داماد ہیں اور آپ خلیفہ بھی بننے والے ہیں، اور آپ نے دوران خلافت بہت سارے امور انجام دی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں وہ باتیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی جو کچھ اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اپنے حیثیت مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسلمانوں کے حقوق کو بھی اپنے مال میں رکھنے کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔